بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک صرف وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ ہر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بادب پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموز کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموز نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو وہ شخص نہیں جسے وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا گیا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق ان کو پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئیں، اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے بنوائے اور اس محل کو خوب مزین کیا، اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئیں، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئیں اور اس کا دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا۔ پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے اندر سے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلی گئیں، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس محل سرور کو محل محزن نہ بنا دو اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزاد ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کے دروازے اللہ کے حکم سے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو اپنی طرف کھینچا، مگر آپ غالب آ گئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کو کھڑے پایا۔ اس نے ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو مخالف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس انسان کی کیا سزا ہے؟ میں تو سو رہی تھی، اس نے آ کر میرے کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا، اسے قید کر دو یا اسے کوئی بہت زبردست تکلیف دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلنا تو یہ خود چاہتی تھی، میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات کا کوئی ثبوت پیش کرو کہ تم بے گناہ ہو۔ کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ تھا جس کی 3 ماہ عمر تھی، پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا، اس 3 مہینے کے بچے سے میں کیا پوچھوں اور یہ کیا گواہی دے گا، یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا
اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر نے جب یہ حقیقت دیکھی تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی پر یقین آ گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں، ساری مشکلیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہوں لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی بہارت کے لیے 3 مہینے کے بچے کو بھی قوت گویائی دے دیتا ہے، اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبہ کی میل کا دھبا تک نہیں آنے دیتا۔ معتبرانہ گزارش ہے آپ سب سے کہ ہمارے پیج کو، ہمارے ہدف کو آپ بہترین اسلامی معاشرتی، تاریخی، معلوماتی، اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے، جس سے میں آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارین کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آئیں ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔